بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 2-4 دن کی بات ہے، ہم اپنے نصیب کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ہی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نصیب کو سنوارنا ہے اور ہم ہی نے اس کو تباہ و برباد کرنا ہے، کیونکہ فیصلہ ہم کر رہے ہوں گے۔ چوائس اس دفعہ بھی کم ہے، وسیع چوائس نہیں ہے۔ میں بہت دفعہ کہہ چکا کہ پاکستان میں وسیع چوائس نہیں ملتی، لیکن دنیا میں وہ ملک بھی تو موجود ہیں جن کے پاس ہوتی ہی 1 یا 2 چوائس ہے۔ امریکہ میں تو صرف 2 ہی بڑی پارٹیز کام کر رہی ہوتی ہیں، برطانیہ میں 3-4 کر رہی ہوتی ہیں۔ بھارت میں بھی ایک حکمران جماعت ہوتی ہے اور ایک ان کے خلاف محاذ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کانگریس تھی، اب بی جے پی ہے یا بھارتیہ جنتا پارٹی ہے۔ پاکستان میں 176 پولیٹیکل پارٹیز تھیں، 12-13 کم ہو گئی۔ یہاں آپ کو کبھی سننے کو ملا کہ کون کون سی پارٹی کیا کام کر رہی ہے ماسوائے 4, 5, 6, 7 جماعتوں کے؟ وہ بھی مختلف اوقات میں مختلف کام کرتی ہیں۔ عوام کے لیے کون کام کرتا ہے؟ عوام کے لیے کام کرنے والے 1, 2, 4 لوگ ہی ہیں یا جماعتیں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں۔ باقی سب جماعتوں نے اب تک میں کی رٹ لگا رکھی ہے۔ میں یہ کروں گا، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کر رہا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں یہ کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، باقی سب ایسے ہی ہیں، باقی سب ویسے ہی ہیں۔ کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ پاکستان کے لوگ چاہتے کیا ہیں، پاکستان کے لوگوں کی ضرورتیں کیا ہیں۔ میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اسلام آباد کی 2/3 آبادی، اسلام آباد جو پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر گنا جاتا تھا، اب نہیں ہے، اب یہ بھی برباد ہو گیا۔ کس نے کیا وہ اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ جس شہر خوبصورت ترین، دنیا کے 9ویں خوبصورت ترین شہر میں یہ کہا جائے کہ 66% لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمارے جو قومی اسمبلی کے 3 حلقے ہیں، ان تینوں حلقوں کے نمائندے یہ جانتے ہی نہیں کہ ہماری مشکلات کیا ہیں۔ ہمارے پاس پانی ہے، بجلی ہے، روڈ ہے، صفائی ہے، گٹر کا نظام ٹھیک ہے، کیا ہے؟ سی ڈی اے کی چور بازاری کتنی ہے؟ میونسپل کارپوریشن ہے؟ صوبائی اسمبلی تو یہاں ہے ہی نہیں۔ کیا ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں اسلام آباد والے کہ ہمارے پاس صوبائی اسمبلی نہ ہو؟ کیا ہم تیسرے درجے کے شہری ہیں کہ ہمارے پاس بلدیاتی نظام نہ ہو؟ کیا ہم چوتھے درجے کے شہری ہیں کہ سی ڈی اے کا ایک معمولی ترین اہلکار کسی بھی شخص کی توہین کرے، رشوت لے، بدمعاشی کرے، ناجائز چلان کرے؟ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم کسی گاؤں میں رہتے ہیں کہ اسلام آباد کے پارکوں پر قبضہ ہو جائے، مارکیٹوں میں خالی جگہوں پر قبضہ ہو جائے، پارکنگ کی جگہ نہ ملے، سڑکوں پر اتنی ٹریفک آ جائے کہ کوئی حال نہ ہو؟ اگر پاکستان کے کیپٹل کا یہ حال ہے تو پاکستان کے عام شہروں کا کیا حال ہوگا؟ پاکستان کے عام شہری زندگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ ہم نے ان کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ وہ گندے پانی میں سے گزر کے جاتے ہیں، وہ بدبودار پانی پیتے ہیں، ان کے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، ان کے بچے بیماری کے ہاتھوں مر جاتے ہیں۔ وہاں خوف ہے، وہاں فضا اچھی نہیں ہے، وہاں عدالتی نظام بہت برا ہے، وہاں مولوی کا مسجد حکمرانی کے طور پر کسی پر بھی فتویٰ لگانے کا اہل ہے، وہاں کوئی عدالت کام نہیں کر رہی، وہاں ہسپتال نہیں ہے، وہاں پولیو کی ٹیم جائے تو مار دی جاتی ہے، گولی چلا دی جاتی ہے۔ جس ملک کا یہ عالم ہو، وہاں پر آپ وفاداری
کی بات کریں. سیاستدان یہ کہے کہ اگر آپ مجھ سے وفادار ہیں تو میں آپ کو ٹکٹ دے دوں گا، اگر آپ میری نوکری کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی تنخواہ نیشنل اسمبلی سے لگوا دوں گا، اور آپ مجھے بھی خوش رکھیں اور خود بھی خوش رہیں. لیکن ذرا کوئی غور کر کے دیکھے کہ وفاداری کیا خریدی جا سکتی ہے؟ وفا نہیں خریدی جا سکتی. وفا انسان کی جنس کا حصہ ہوتی ہے، اس کی خواہشوں کے ساتھ چلتی ہے. جب کبھی آپ یہ سنتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنی پولیٹیکل پارٹی تبدیل کر لی ہے، 5 سال اس پارٹی کے ساتھ رہا، تبدیل کر لی ہے، جانتے ہیں وہ کیوں تبدیل کرتا ہے؟ کیونکہ اس پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ اس کی زندگی کو حرام کر دیتی ہے. پاکستان کے ایک سابق سپیکر نے پاکستان کے وزیر اعظم سے اپنی ملاقات کے حوالے سے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ میں وزیر اعظم سے ملنے گیا تو انہوں نے میری گھڑی کی تعریف کی، گویا وہ مجھ سے گھڑی مانگ رہے تھے، اور میں نے ان سے کہا کہ یہ میرے والد کی یادگار ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا. پاکستان میں وزیر اعظم کی بیوی اگر 5 کیرٹس کا ہیرا مانگ رہی ہو تو کوہ نور ہی مانگ لیتی، پاکستان کا کوہ نور واپس مل جاتا. انڈیا کا، پاکستان کا یہیں سے گیا ہوا تھا نا. میں آپ کے سامنے، کیونکہ اب 2-4 دن کی بات ہے، وہ معاملات رکھنا چاہتا ہوں کہ جن پر دنیا کو بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اور ہمیں زیادہ سوچنا چاہیے. دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس سال انتخاب ہونا ہے، وہ ہر جگہ اسی طرح کی گفتگو ہو رہی ہوگی کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ہم حل کیسے کریں گے. ہم یہ تو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے معاشی منصوبہ بنا لیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ ہم اس کو حل کیسے کریں گے، ہمارے پاس علاج کیا ہے، ہم وسائل کہاں سے اکٹھے کریں گے. ایک مقروض، انتہائی مقروض، اتنی مقروض کہ قرض کے سود کی ادائیگی کے لیے نیا قرض لینا پڑتا ہو، اور نیا قرض لینے کے لیے کچھ گروی رکھنا پڑتا ہو، تو پھر ہمارا کیا حال ہے. کسی نے پوچھا کنفیوشس سے کہ کیا چاہیے ہوتا ہے وفاداری کے لیے، یا کسی ملک کو یا کسی قوم کو زندہ رہنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں. کنفیوشس چین کا ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، نہایت اعلیٰ فلاسفر تھا. اس نے پہلی بات کہی، خوراک. سندھ میں ہزاروں لاکھوں ٹن گندم چوہے کھا جاتے ہیں. وہ چوہے تو پھر انسانوں کو بھی کھا جائیں گے. یہ ایمانداری ہے جو ہمارے دین کا حصہ ہے، جس کے نہ ہونے کی بنیاد پر ہم گندم چوری کر کے چوہوں کے نام لگا دیتے ہیں. اگر کوئی اور کھا سکتا ہوتا تو ہم اس کے نام بھی لگا دیتے. جانے ہم کیا چاہتے ہیں. دوسرے نمبر پر اس سے جب پوچھا گیا کہ اچھا اگر خوراک نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے، پھر کس چیز کی قربانی دی جائے، تو اس نے کہا موت نے تو آنا ہی ہے، اور پھر داؤ پر لگا دیا جائے اپنا وہ دفاعی سامان جس سے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اور بغیر خوراک کے اپنی حفاظت کرنے کے ہم قابل نہیں رہتے، اس لیے اپنے دفاعی سامان کو بھی نظر کر دیا جائے. زندگی بچانے کے لیے بچنی پھر بھی نہیں ہے، بچتی پھر بھی نہیں ہے. دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے پاس ہتھیاروں کی، ٹینکوں کی، گولوں کی، گولیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن روسیوں نے ان کو مار مار کر برلن تک پہنچا دیا تھا، اور برلن کے 2 حصے کر دیے تھے. وہاں اب بھی وہ دیوار چھوٹی سی ایک کسی جگہ پر موجود ہے، قبضہ کر لیا تھا. جب USSR ٹوٹا تو اس کے پاس سینکڑوں
ایٹمی ہتھیار موجود تھے، میزائل موجود تھے، لاکھوں کی تعداد میں فوج موجود تھی، پتہ نہیں دنیا کا کون کون سا اسلحہ تھا، لیکن یکجہتی نہیں تھی، سیاسی مصلحتوں کا شکار تھے، اندر ٹوٹ پوٹ ہو چکی ہوئی تھی، خوف تھا، خوراک نہیں تھی، تیل بہت تھا، اور وہ تیل ہی کی بنیاد پر اب تک زندہ ہیں اور دنیا کے ساتھ پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو نہ تیل ہے، نہ گیس ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ روڈ ہے، نہ ریل ہے، نہ جہاز ہے۔ ہم تو اپنے جو تھوڑے بہت جہاز باقی بچ گئے ہوئے ہیں ان کو بھی اب بیچنے کا فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں، اور وہ فیصلہ ہم ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب منتخب حکومت نہیں ہوگی تاکہ وہ آ کر یہ کہہ سکے کہ یہ فیصلہ تو پہلے کا ہوا تھا، ہم نے تو صرف عمل ہی کرنا تھا۔ یہ فیصلہ تو پہلے کا ہوا تھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہے، ہم تو مجبور ہیں چونکہ معاہدہ ہوا ہے، کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا۔ لیکن ذرا یہ غور کر کے دیکھیے کہ جب ہماری قوم قرض لے رہی تھی تو اس قرض کو ہم کہاں استعمال کرتے تھے؟ کیا وہ قرض ہم انہی کاموں پر استعمال کرتے تھے جن کے لیے ہمیں دیا جاتا تھا یا ہم لیتے تھے؟ نہیں، ہم اس میں سے کچھ نکال لیتے تھے، کسی اور کام پہ لگا لیتے تھے، جو بچتا تھا اس میں سے کمیشن لے لیتے تھے، ٹھیکیدار اپنی کمیشن لے لیتا تھا، افسر اپنی کمیشن لے لیتا تھا، منظوری دینے والا اپنی کمیشن لے لیتا تھا، پلاننگ کمیشن والے اپنی کمیشن لے لیتے تھے، صوبائی حکومتیں اپنی کمیشن لے لیتی تھیں، لوکل حکومتیں اپنی کمیشن لے لیتی تھیں۔ تو پروجیکٹ کیا ہوگا؟ سوئٹزرلینڈ میں جو سڑک بنتی ہے اس کی عمر 400 سال رکھی جاتی ہے۔ یہاں آپ فٹ پاتھ دیکھیں اسلام آباد کی، کوئی فٹ پاتھ آپ کو سلامت نظر نہیں آئے گی، گڑھے ہیں، کسی میں بھی گر کے مر سکتے ہیں، کیونکہ سب کو مرنا ہے، اس لیے مرنے کا آسان طریقہ سی ڈی اے نے ہمیں دے دیا ہوا ہے کہ آپ ڈوب کے مر جائیں، گٹر کے ڈھکن اٹھ جائیں، چوری ہو جائیں، آپ ڈوب کر مر جائیں، کچھ بھی نہ ہو تو بے شرمی سے ہی ڈوب کے مر جائیں۔ ایسے حالات میں جب ہم انتخابات میں جا رہے ہیں تو کیا ہم اپنے بیلٹ باکس پر اعتماد رکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں ووٹ خرید و فروخت ہوں گے؟ پاکستان میں جس ادارے پر سب سے کم لوگ یقین رکھتے ہیں وہ پاکستان الیکشن کمیشن اپنی ماضی کی تاریخ کے حوالے سے ہے۔ اگر وہ آج ٹھیک فیصلہ کر رہا ہے تو پچھلا بوجھ اترا نہیں ہے، اور اگر آج بھی فیصلوں میں کوئی کمی ہے تو بوجھ میں اضافہ ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم بوجھ رکھنا چاہتے ہیں، اتارنا چاہتے ہیں، یا ہم اسی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بات بھی کہی جاتی ہے، ایک فارمر چیف جسٹس نے یہ بات کہی تھی کہ جب چہیتی سیاست چہکتی چہکتی عدالتوں کا رخ کر لیتی ہے تو وہ اپنے خاتمے کا اعلان بھی ساتھ لے کر آتی ہے۔ ذرا بتا دیجئے کہ پاکستان کا وہ کون سا سیاسی معاملہ ہے جو چہکتے چہکتے ہم سپریم کورٹ میں خوشی خوشی لے کر نہیں جاتے۔ میں سپریم کورٹ پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، پاکستان ہی کے ایک فارمر چیف جسٹس کا فکرہ تھوڑا سا بدل کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سیاسی فیصلے میز پر ہوتے ہیں، آرگیومنٹس کے ساتھ عدالتوں میں نہیں ہوتے۔ عدالتوں میں کتابوں کی بنیاد پر اور قانون کی اور آئین کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہوتا کہ 9 سیٹیں تم لے لو 12 مجھے دے دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں جا کے نہیں کسی جج کو کہہ سکتا کہ تم 4 دن میری جگہ پر آ جاؤ، 3 دن کے لیے مجھے اپنی ججی دے دو، یہ ممکن نہیں۔ لیکن ذرا پھر بھی آپ غور کیجئے کہ ہمارے ہاں اعتماد کیوں ختم ہو چکا، کیوں اس کا فقدان ہے؟ اس کے فقدان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ ہمارے حکمران ہمیں محکوم جانتے ہیں، ہمیں غلام جانتے ہیں، اور ایک کاروباری حکمران کا میرے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں ایک عام شخص ہوں، اس کے پاس تو پیسے کی فراوانی ہے، اس کو کیا پتا کہ آٹے، دال، گندم، چینی، پیاز، لہسن، ادرک کا کیا ریٹ ہے، مل بھی رہا ہے یا نہیں، کتنا سمگل ہو رہا ہے، کون سمگل کر رہا ہے، کون ذخیرہ کر رہا ہے، کیسے ذخیرہ کر رہا ہے، کون اس کی حفاظت کرتا ہے، کون اس کو چوری سے بچاتا ہے۔ وہ اس بارے میں فکر مند نہیں ہوتا، اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ روپیہ روپے کو بناتا ہے، مجھے ذخیرہ کر لینا چاہیے، مجھے ایک نئی انڈسٹری لگا لینی چاہیے۔ کیا پاکستان میں زمین کا کاروبار سب سے زیادہ پیسے نہیں دے رہا؟ کیا ہم اپنی زراعت کو قربان نہیں کر رہے؟ کیا ہم اپنی گرین ایریاز کو تبدیل نہیں کر رہے گرے ایریاز میں؟ کیا ہم وہاں آبادیاں کھڑی کرنے کی نہیں سوچتے؟ ضرور آبادی کے لیے زمین ہونی چاہیے، مکان بننے چاہیے، لیکن یہ مکان تو میں بھٹو صاحب کے دور سے سنتا آ رہا ہوں، 5 لاکھ سے 1 کروڑ تک تو ہم آ گئے ہیں، کبھی نہیں بنا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے مکان ہیں آپارا کے پاس، ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا، یہ 1960 کی دہائی میں بنے تھے۔ قیمتی ترین جگہ ہے، غریب ترین ملازمین وہاں رہتے ہیں، اعلیٰ ترین بلڈنگز وہاں کھڑی ہو سکتی ہیں، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ بسائے جا سکیں گے، لیکن کرے گا کون؟ اور اگر کوئی کرے گا تو قرض ہی لے گا نا۔ جب ہم قرض لے کے بجلی گھر لگاتے ہیں تو ہم یہ شرائط طے کرتے وقت نہیں دیکھتے کہ ان کا ٹیمپریچر کا آڈٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان کو تیل، گیس، بجلی ہم خود خرید کے دیں گے یا یہ خود خریدیں گے، مارکیٹ کے ریٹ کی فلکچویشن کیا ہوگی، ڈالر کو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ 5 سال کے بعد کیا ریٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا کچھ نہیں کرتے۔ ہم یہ تو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بجلی کی قلت ختم کر دی، 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ، فاضل بجلی ہونے کے باوجود ہم خرچہ پورا نہیں کر سکتے، ہم منافع نہیں دے سکتے۔ جب ہم منافع نہیں دے سکتے، خرچہ پورا نہیں کر سکتے، تو پھر سرکولر ڈیٹ آ جاتا ہے، جو گردشی قرضہ جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ کون دے رہا؟ وہ میں اور آپ جو بجلی چوری نہیں کرتے وہ دے رہے ہیں۔ اب جب یہ قرضہ کم ہو جائے گا تو پھر ہم تھوڑی سی بجلی کی قیمت کم کر دیں گے اور یہ کہیں گے ہم نے بڑا مارکا مار دیا۔ جب یہ پی آئی اے کا نقصان پورا ہو جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے سستا کر دیا ہے، جبکہ وہ ہمارے ہی کمائے ہوئے پیسوں کے ٹیکس سے انہوں نے دینا ہے۔ ان کے پاس تو کوئی مشینیں نہیں لگی ہوئی نا کہ ڈالر خرید سکیں، یہ تو علل تللو میں رہتے ہیں۔ یہ جانے کون کرتا ہے؟ کیا پی آئی اے کا کوئی ملازم غریب ہے؟ کیا پی آئی اے کے کچن سے کھانا چوری نہیں ہوتا تھا؟ کیا پی آئی اے کے پرزے پڑے پڑے زنگ نہیں لگ جاتے تھے؟ کیا جہازوں کو خریدتے وقت، جہازوں کے معاملات کو دیکھتے وقت، ان کو لیز پر لیتے وقت ہم کچھ سوچتے تھے؟ نہیں، ہم یہ سب سوچتے کا کام ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے برطانیہ، فرانس، جرمنی، امریکہ، کینیڈا میں جا کے رہیں، وہیں کے شہری ہو جائیں، پاکستان میں وہ آئیں اور تب جب وہاں سردی ہو اور یہاں ان کے لیے ایک پرتعیش مکان ہو۔ یہاں ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ روئی کی قیمت کیا ہے، لحاف کسی کے پاس ہے کہ نہیں ہے، سردیوں میں مزدوری کرنے والے کے پاس چپل ہے کہ نہیں ہے، وہ جب شام کو گھر جاتا ہے تو کھانے کے لیے 2 روٹیاں ہیں کہ 1 روٹی ہے، روٹی کی قیمت تو 25 روپے سنا دی جاتی ہے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ گندم کی قیمت کے نتیجے میں کون خوشحال ہوتا ہے، کس کو کھاد مہنگی ملتی ہے،
کس کو پانی نہیں ملتا، کس کو ٹیوب ویل کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے جو پوری نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کے مسائل ہیں جو آپ کے اور میرے سانجے ہیں۔ یہ ملک بھی میرے اور آپ کے سانج سے بنا ہوا ہے۔ یہ آپ کا میرا ہی ملک ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ جب میں اور آپ ان چیزوں پر سوچیں گے تو ذرا مجھے بتائیے کہ ہم کیوں کری یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ احتساب کرو۔ اب ہم نئی نوید سنا رہے ہیں کہ ہم نیب کو ختم کر دیں گے۔ کس کو؟ نیب کو۔ گویا ہم احتساب کے معاملات کو بند کر دیں گے، ڈبوں میں ڈال دیں گے۔ پاکستان بننے کے بعد جو ابتدائی تقریریں ہوئی تھیں ہماری قومی اسمبلی میں یا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں، ان میں کرپشن پر بھی ایک بل پاس ہوا تھا۔ اور یہ جو احتساب کا بل ہے یا احتساب کا ایکٹ ہے، میں نے اس پہ کچھ کام کرنے کی کوشش کی۔ کوئی کہتا ہے مشرف نے بنایا، کوئی کہتا ہے فلاں نے بنایا، کوئی کہتا ہے فلاں نے بنایا۔ 9 جنوری 1977 کو محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ بل بنایا تھا۔ فضل اللہ ریلیکٹنٹ تھے صدر کے طور پر، لیکن انہوں نے دستخط کیے۔ اس بل میں 5 لوگوں کو باہر نکالا تھا، پورے ملک میں سے 5 لوگوں کو باہر نکالا تھا۔ صدر کو تو امیونٹی حاصل ہوتی ہے کہ اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ججوں کا اپنا نظام اس وقت کہا جاتا تھا، فوجیوں کا اپنا نظام کہا جاتا تھا۔ باقی جو ملک بچتا تھا اس میں سے 1 وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ، ان کا احتساب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن بعد میں ان کو بھی اس زمرے میں ڈالا گیا۔ لیکن یہ قانون تو موجود ہے 1977 سے، بلکہ اس سے پہلے سے، شکل بدلتی رہی۔ پاکستان کے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ جہانداد خان، یہ 1990 میں احتساب سیل کے انچارج بنے تھے، غلام اسحاق خان نے بنایا تھا۔ جب معراج خالد صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے تو چڑیا والے نجم سیٹھی صاحب اس کے انچارج تھے۔ اس مینڈیٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جو ڈیفالٹرز ہیں معین قریشی پرائم منسٹر تھے، اس وقت سے یہ لکھا ہوا کہ ڈیفالٹر الیکشن نہیں لڑ سکے، جس نے قرض لے کے معاف کروایا ہوا وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا۔ 80-85 لوگ تھے اس وقت جو ڈسکوالیفائی ہو رہے تھے۔ کیبنٹ میٹنگ میں جب ان کے نام آئے تو پوری کی پوری کیبنٹ میٹنگ کو ایوان صدر لے جایا گیا، اور محترم فاروق لغاری صاحب نے کہا اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک معاملہ طے کیا تھا اپنے گورنر شاہد حامد، سیدہ عابدہ حسین اور خواجہ طارق رحیم کے ذریعے میاں نواز شریف کے ساتھ، کہ اتنے % سیٹیں آپ ان لوگوں کو دیں گے جن کو میں چاہتا ہوں، جنہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ اسمبلی میں آئیں۔ وہ معاملہ بھی اپنے انجام کو اچھی طرح نہ پہنچا تھا، لیکن احتساب کے نام پر یہ سودے بازی ضرور ہو گئی تھی۔ یہ اب بھی ہوگی، یہ کل پرسوں بھی ہوئی ہے، یہ پھر ہوگی۔ اور کوئی شخص کسی طرح بھی، مجھے تو یاد نہیں کہ اس کو قید بامشقت ملی ہو۔ ہم نے پھر ایک پری بارگیننگ کا نظام رائج کر دیا تھا کہ آپ 1 ارب روپے لوٹیں، ایک سٹیج پہ کنفیس کر لیں، 33% قسطوں میں دیں اور آپ بری ہو جائیں۔ ایسے لوگ ابھی اس ملک میں موجود ہیں جنہوں نے پلی بارگیننگ کی تھی اور پیسے نہیں لوٹائے۔ نیشنل اسمبلی حال ہے، میں انشاءاللہ یہ سوال کسی نہ کسی دوست سے کہوں گا کہ وہ کرے کہ بتایا جائے کہ کتنے لوگوں نے پلی بارگیننگ کی اور انہوں نے کتنے پیسوں پر کی اور کتنوں کی ریکوری ہوئی۔ ایک سروے آیا کل، وہ سروے یہ کہتا ہے
کہ پاکستان میں لوگوں کے جو مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ صحت و تعلیم کا ہے. آپ اور میں دونوں ہی جانتے ہیں ہم کتنی اچھی تعلیم ہے ہمارے پاس، صحت کا کیا عالم ہے، ہسپتالوں میں کیا ہوتا ہے، دوائی ملتی ہے نہیں ملتی ہے، کارڈ ملتا ہے نہیں ملتا ہے، اس پہ سیاست ہوتی ہے کہ دل کا علاج میں کراؤں گا کہ تم کراؤ گے، ہوگا کہ نہیں ہوگا، مر جاؤ گے کبھی نہیں مرو گے، ایسپرین بھی اصلی ملے گی یا وہ بھی جعلی ملے گی. خام مال 80-90% چین سے آتا ہے جو ڈمپ ہو جاتا ہے دبئی میں، پھر اس کی اوور انوائسنگ ہوتی ہے اور پھر وہ پاکستان آتا ہے اور پھر دوائیوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، آج کل میں پھر بڑھ رہی ہیں. دوسرا جو لوگوں کا کنسرن ہے وہ قانون کے عمل درآمد اور ہمارے عدالتی نظام سے ہے. کون سا میجسٹریٹ ایسا ہے جس کا نائب کورٹ پیسے نہیں لیتا؟ کون سا سول جج ایسا ہے جس کا نائب کورٹ پیسے نہیں لیتا؟ کون سی سیشن کورٹ ایسی ہے جس میں پیسوں کا استعمال نہیں ہوتا؟ جب نچلی سطح پر بنیاد ہی غلط ہوگی اور وہاں سے فیصلہ ہی ٹیڑھا آئے گا تو پھر پیسا ٹاور ہی بنے گا، پھر مینار پاکستان تو نہیں بنے گا. مینار پاکستان بنانے والا شخص تو بہت بڑا آدمی تھے، میاں عبد الخالق، اللہ جنت نصیب کرے. انہیں بہت سزا دی گئی تھی محترمہ فاطمہ جناح کا انتخاب میں حصہ لینے پر، ایوب خان صاحب کو پسند نہیں تھا، اور اس مینار پر ان کی کمپنی کا نام نہیں لکھا ہوا کہ یہ کس نے بنایا. کل لاہور جا کے دیکھ لیجئے گا، وہ لاہور کے بلدیہ کے ممبر بھی رہے. پھر لوگ چاہتے ہیں کہ افراط زر میں کمی ہو تاکہ مہنگائی کم ہو سکے، معاشی ترقی ہو. معاشی ترقی کے انڈیکس تو ہمیں منفی میں نظر آتے ہیں، اشاریوں میں نظر آتے ہیں. جانے کون یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 6% تک لے کے جائے گا، ابھی تو نہیں نظر آتا، بالکل نظر نہیں آتا. اتنی سی اکنامک میں نے بھی پڑھی ہے، مجھے تو نظر نہیں آتا. ممکن ہے اسحاق ڈار کو نظر آتا ہو چونکہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. پھر لوگ غربت میں کمی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کو روزگار ملے، اور کیوں نہ ملے. جب ریاست نے ہمارے ساتھ ایک عمرانی معاہدہ کیا اور اس عمرانی معاہدے میں وہ ہم سے محبت اور وفاداری چاہتی ہے تو پھر ہم پہ جو فرائض دیتی ہے ان فرائض کے نتیجے میں ہمارے کچھ حقوق بھی طے ہیں، وہ بھی اسی آئین میں لکھے ہوئے ہیں جس کے تحت وہ جمہوریت مانگتے ہیں. اس پر تو کوئی عمل نہیں کرتا. آپ اور میں کر سکتے ہیں، 4-5 دن ہیں باقی سارے. ہماری آبادی بے تحاشا بڑھی ہوئی آبادی ہے. ہم خاندانی منصوبہ بندی کی بات علماء حضرات کے ڈر سے کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن اکنامکس تو ایک تقریباً سائنسی مضمون ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی آبادی ایک خاص شرح سے زیادہ بڑھتی چلی جائے تو آپ کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، آپ ترقی نہیں کر سکتے. پاکستان میں لیڈی ڈاکٹرز بھی ہیں، نرسز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں. خواتین کو اور افراد کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے یہ پلاننگ کرنی چاہیے. اگر مائیں بچوں کو دودھ پلائیں تو قدرتی نظام بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی غیر فطری نہیں، فطری طریقوں سے بھی اس کام کو کیا جا سکتا ہے. اگر بنگلہ دیش اس کو کنٹرول کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر باقی دنیا کنٹرول کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر عرب دنیا کنٹرول کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں زیادہ مذہب کا پتہ ہے؟ کیا ہم زیادہ مسلمان ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس تفریح نہیں ہے کوئی، ہمیں تفریح چاہیے. آپ ذرا سوچ کے دیکھیے گا اپنے ارد گرد دیکھ کے، آپ کے پاس تو پارک نہیں ہے جہاں شام کو آپ بچوں کے ساتھ جا کے کھیل سکیں. یہاں ڈر ہے کہ میرا بچہ اغوا ہو جائے گا، یہاں ڈر ہے کہ کہیں سے گولی لگ جائے گی، یہاں ڈر ہے کہ کوئی اٹھا کے تو نہیں لے جائے گا، کوئی اغوا کے تو نہیں کر لے گا، کوئی تاوان تو نہیں مانگے گا.
یہ سب ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. لوگ جوتی نہیں چھوڑتے مسجد کے باہر، باقی کسی چیز کو کیا چھوڑیں گے. لوگ واٹر کولر لگوا دیتے ہیں، اس کے ساتھ جو گلاس رکھا ہوا ہوتا ہے اس کو چین لگاتے ہیں تاکہ کوئی گلاس چوری کر کے نہ لے جائے. پانی پلانے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ چوری کا کیا عالم ہے. باہر کی دنیا میں کوئی ایسا نہیں کرتا، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. پھر ہمیں ہمارے یہاں امن و امان کا معاملہ بھی کافی اہمیت اختیار کر چکا ہوا ہے. قانون پر عمل اور قانون سے مذاق، ان دونوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ بہت بہتر سلوک کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک مثال کے طور پر مثالی ریاست بن سکیں. ریاستوں کو بنانے کے لیے بہت مشقت کرنی ہوتی ہے. ریاست ایک دن میں نہیں بنتی، اور اگر ریاست اچھی ہوگی تو پھر یہاں لوگ بھی آئیں گے، پھر سیاحت بھی ہوگی، پھر مذہبی سیاحت بھی ہوگی، پھر یہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے بھی آئیں گے، پھر یہاں روزگار کے ذرائع بڑھ جائیں گے، پھر خرید و فروخت بھی ہوگی، پھر ہماری ہینڈی کرافٹ بھی بکیں گی، پھر ہمارا ہاتھوں سے کیا ہوا کام دنیا میں بہت مہنگا بکے گا، اور جو لوگ اس کام کو لے کے جائیں گے وہ لوگوں کو یہاں پیسے دے کے جائیں گے. شکتیوں کو پیسے جب ملیں گے، زیادہ ملیں گے، تو ان کے گھروں میں خوشحالی آئے گی، تعلیم آئے گی. اور جس خاندان میں یا گھر میں تعلیم آ جائے وہاں 100 سال کے لیے غربت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجھے سوچنا کیسے ہے. ہمارے یہاں گورننس کا نظام، آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، کاغذ پہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ کہے گا غلطی ہے گا ٹھیک کر کے لے آؤ. وہ یہ نہیں کہے گا لائیے میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، آپ اس کو ٹھیک کر لیں. آپ اگلے دن جائیں گے وہ آپ کو دوسری غلطی بتا دے گا. آپ تیسرے دن جائیں گے وہ آپ کو تیسری غلطی بتا دے گا. وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کے آپ کو یہ کہے کہ اس فارم میں یا اس کاغذ میں یہ چیزیں چاہیے، ان کو ابھی آپ کے پاس ہیں تو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں، نہیں ہیں تو آپ ان کو ٹھیک کر کے لے آئیے، میں ان کو کر لوں گا، اکاموڈیٹ آپ کو کر لوں گا. جس ملک کا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ بکتا ہو اس میں کرپشن کی کیا بات کی جائے. جس ملک میں ووٹ بکتا ہو وہاں کرپشن کی کیا بات کریں. جس ملک میں میرا نصیب بکتا ہو، میرے بچوں کا، میرے عزیزوں کا، میرے آپ جیسے دوستوں کا نصیب بکتا ہو، وہاں کرپشن کی کیا بات کریں. ایک زمانہ تھا کہ محلے میں جو شخص رشوت دیتا تھا لوگ اس کے گھر آیا جایا نہیں کرتے تھے. اب اس کے گھر نہیں جاتے جس کے پاس لینڈ کروزر نہیں ہے. جس کے پاس 4 کروڑ روپے کی لینڈ کروزر ہے اس سے یہ پوچھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے کہ بھائی جان اس کے ٹیکس کی رسید کہاں ہے، ٹیکس کی رسید تو دے دیں. نو ہم پوچھنا ہی نہیں چاہتے، ہم یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. ایسا نہیں کہ ہم کر نہیں سکتے. کسٹم ڈپارٹمنٹ کے پاس ایسا اکوپمنٹ موجود ہے کہ وہ گاڑی کا نمبر دیکھ کے یہ اندازہ کر سکتا ہے، انفارمیشن اکٹھی کر سکتا ہے کہ یہ ٹیکس پیڈ ہے کہ نہیں ہے، یہ کلیئرنس شدہ گاڑی ہے کہ نہیں ہے. فون پہ اب ہم نے کر دیا ہے یہ نظام، گاڑی پہ نہیں کرنا. فون آپ خریدنے جائیں تو آپ سے نمبر لینے سے پہلے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے یہ پی ٹی اے اپرووڈ ہے، آپ نے ٹیکس دیا ہوا ہے. اتنے کا فون نہیں جتنا آپ ٹیکس لیتے ہیں، تو اتنا گاڑی پہ بھی ٹیکس لے لیں جتنی کی گاڑی ہے. ہمیں کیا اعتراض ہوگا. اسی طرح ہمارے ہاں جو وائس آف امریکہ نے کروایا ایک سروے، اس کے مطابق افغانوں کی واپسی پر لوگ بہت خوش ہیں. 60% لوگ اس پہ خوش ہیں کہ یہ چلے گئے، اور ان کو چلے جانا چاہیے. اگر یہ چلے جائیں گے تو ان کی اپنی روایت ہے، اپنا طریقہ ہے، اپنا ملک ہے، اپنی وحدت ہے. ہماری اپنی وحدت ہے، ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے رسم و رواج ہیں. کہیں کہیں کچھ ملتے ہیں تھوڑے تھوڑے علاقوں میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے وہ یہاں اٹھ کے آ جائے، اور اگر ہم کہیں جانا چاہیں تو ہم نہ جا سکیں، ہمیں ٹھپا لگوانا ہو، ہمیں اغوا کر لیا جائے،
ہمیں اغوا کاروں کے حوالے بھیج دیا جائے، وہ دوسرے ہاتھ بھیج دیں، وہ تیسرے ہاتھ بھیج دیں اور ہمارے راستوں کو منشیات کے لیے استعمال کیا جائے. نہیں. دیکھیں 8 تاریخ کو آپ نے اور میں نے ووٹ ڈالنے جانا ہے، اور ووٹ ڈالنے کے لیے آپ یقین کیجئے کہ جو ذرائع استعمال ہو رہے ہیں ان میں بہت کم ذرائع ایسے ہیں جو سچ بول رہے ہیں. پاکستان میں اگر سیاسی جماعت اپنے لوگوں کی زندگی حرام کر سکتی ہے تو پاکستان کے لوگوں کی حکومتیں زندگی کیوں جو ہے بیکار اور برباد نہیں کر سکتی؟ ان کے پاس پوری صلاحیت ہوتی ہے. جھوٹ ان کا مطمع نظر ہوتا ہے، اقتدار کو طول دینا اور اقتدار کے مزے اڑانا، اقتدار سے فائدہ اٹھانا، اقتدار کو دوام بخشنے کی کوشش، کوئی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اقتدار اللہ کا ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور پاکستان کا لوگ اقتدار، اللہ کا دیا ہوا اقتدار عوام کے چنے ہوئے لوگوں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں. آپ نے اور میں نے اپنے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنا ہے. یہ دیکھیے گا کہ کیا وہ تعلیم یافتہ ہے، کیا وہ آپ کے مسائل کو جانتا ہے، کیا جیسی زندگی آپ گزار رہے ہیں ویسی زندگی گزار سکتا ہے، کیا اس کے پاس سوچنے سمجھنے اور کام کرنے کی صلاحیت ہے، کیا وہ آپ سے وفادار ہے یا اپنی جماعت سے وفادار ہے، کیا اس کی جماعت آپ سے وفادار ہے یا اس سے وفادار ہے. اگر ان سب چیزوں کا آپ چند لمحے کے لیے بیٹھ کے ایک سوچ کے ساتھ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیسے لوگوں کو منتخب کرنا ہے اور ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہمیں زندہ رہنا ہے، اب تو ہم اتنی گندی فضا میں زندہ بھی نہیں رہ سکتے. اس کو صاف کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اپنے نفس کی صفائی نہیں کرتے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، میں اس بات کے لیے مطمئن ہوں کہ آپ جو فیصلہ کریں گے اس کو پورا ملک تسلیم کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اپنے بچوں کو بہتر زندگی دینے کے لیے، اپنی اچھی ہمسائیگی کے لیے، اچھے کاروبار کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے، پرمسرت زندگی کے لیے، اور اپنے فرائض کو پورا کرنے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ ایمانداری کے ساتھ اس بات کی جد و جہد کریں گے کہ پولنگ سٹیشن پر جائیں، اپنا ووٹ پول کریں اور پاکستان کے نصیب کو پھر اللہ کے حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ خود اس کی نگہبانی کریں. میں دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مطمئن رکھے، خوش رکھے، خوشحال رکھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور انہی چیزوں پر اور انتخابات پر بات کی جائے گی. بہت شکریہ.